کانگریس کو دیں گے یا مجلس اور اویسی برادرز کو دیں گے؟ وٹولی ہو تو پہنچنے والی مجلس ہے، مجلس کا صدر ہے۔ عادل آباد ہو تو پہنچنے والا مجلس ہے۔ ارے آپ کی آواز ایوان میں اگر کوئی بلند کرتا ہے تو وہ مجلس ہے، کیا مجلس نہیں ہے؟ اکبر الدین اویسی کو معلوم، اس بات کا احساس ہے کہ چندرائن گٹے کے عوام ووٹ دے سکتی ہے تو ووٹ دیتے ہیں۔ بہادر پورہ، چار مینار، کاروان، ملک پیٹ، نامپلی، عادل آباد، کریم نگر، نلگنڈا، سارے تلنگانہ میں جہاں ووٹ نہیں دے سکتے وہ لوگ جانماز بچھا کر روزہ رہ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر ہاتھ اٹھا کے ہماری کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم ووٹ کے بھی احسان مند ہیں، دعا کے بھی احسان مند، ہم سب کے احسان مند ہیں۔ اکبر الدین اویسی ابھی نہیں بھولا اس کانگریس کے مظالم کو، جو مظالم اکبر الدین اویسی کے گرفتاری کے ساتھ ہوئے۔ میرے ساتھ جو ہوا 40 دن جیل میں تھا، لیکن کیا میں بھول گیا؟ یہی کانگریسی تھے جنہوں نے سنگا ریڈی میں، کوٹ میں نوجوانوں کے جسموں پہ لاٹھیاں برسائی۔ کیا میں بھول گیا گاندھی دواخانے پر تم نے معصوم نوجوانوں کے جسم پر لاٹھیاں برسائی؟ کیا میں بھول گیا عادل آباد میں تم نے لاٹھیاں برسائیں، نظام آباد میں لاٹھیاں برسائیں، نرمل میں برسائے، مقدمے ڈالے؟ اکبر الدین اویسی ہر وقت اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہے تو ان برستے ہوئے لاٹھیوں کو یاد کرتا ہے اور تلنگانہ کے ہر مسلمان کی آواز بن کر حکومت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی حق کی لڑائی لڑتا ہے۔ کیا نہیں لڑے؟ کوئی انکار کرے گا؟ ارے میرے پاس اعداد و شمار ہے، کانگریس کہتے ہیں 2018 سے لے کر 23 تک یہ ہے اسمبلی کا ریکارڈ۔ مسلمانوں کے ووٹ لینے کے لیے مسلمانوں کے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، مسلمانوں کی متاع عزیز مجلس پر تہمت لگا رہے، مجلس پر الزام لگا رہے اور مجلس کو جھوٹ کہتے ہیں، بدنام کرتے ہیں۔ کتنے سوال اٹھائے، کتنے سوال؟ 5 برس میں مسلمانوں کا ایک بھی سوال کانگریس نے نہیں اٹھایا، ایک بھی نہیں۔ کیا یہ ایمانداری ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ اور پھر میرے پاس اعداد و شمار ہیں، کتنے گھنٹے بات کرے کانگریس، کتنے گھنٹے بات کری؟ 12 گھنٹے۔ ان 5 برس میں کانگریس 12 گھنٹے بات کری۔ 12 گھنٹوں میں کیا 10 منٹ مسلمانوں کے لیے بات کی تم نے؟ مجلس 10 گھنٹے بات کری اور 10 گھنٹوں میں 9.5 گھنٹے تو صرف آپ کے مسائل تھے، آپ کا حق تھا، آپ کی آواز تھی۔ اور کیا انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، صرف الزامات، تہمتیں۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، برے وقت میں درمیان میں کون آتا ہے؟ مجلس آئے گی یا کوئی راہل یا کوئی اور آئیں گے؟ آج کہتے ہیں مجلس یہاں سے کیوں لڑی، وہاں سے کیوں نہیں لڑی، وہاں کیوں گئے، یہاں کیوں نہیں گئے؟ گئے تو بھی پریشانی، نہیں گئے تو بھی پریشانی۔ پہلے فیصلہ کر لو، جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ ہم کو کہتے تھے پرانے پل یا نئے پل کے اس پار کی جماعت، آج مجلس ایک امید ہے، مجلس
ایک آس ہے، مجلس ایک طاقت ہے، اور اس طاقت کو وہ ختم کرنا چاہتے، الزام لگاتے۔ ارے یہی وہ کانگریس تھی جس نے بابری مسجد کے شہادت کے بعد مجلس پر ایسے ہی الزام لگائے، ایسے ہی تہمتیں لگائے، لیکن اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑا؟ ارے غور کرو، جہاں قیادتیں نہیں ہوتی وہاں پہ بازاروں میں نکلنا ضروری ہو جاتا۔ سی اے این آر سی کے لیے دلی میں لوگ روڈوں پر بیٹھے تھے، سارے ہندوستان میں لوگ گھروں سے باہر نکلے تھے، لیکن حیدرآباد میں، تلنگانہ میں لوگ روڈ پہ نہیں تھے، خواتین احتجاج پہ نہیں بیٹھے تھے، پولیس کی گولیاں ہمارے نوجوانوں کے سینوں میں نہیں داغی جا رہی تھی، جیلوں میں ہمارے بچوں کو نہیں ڈالا جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجلس تھی، قیادت تھی، اتحاد تھا، اور ہم نے سی اے این آر سی پر ایوان اسمبلی میں مدلل بحث کی، غیر معمولی بحث کی۔ میرے زندگی کے چند اچھے تقاریروں میں سے وہ ایک تقریر تھی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ تلنگانہ اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی کہ سی اے این آر سی کو واپس لے لو۔ چیف منسٹر نے اٹھ کر کہا، چیف منسٹر نے اٹھ کر کہا کہ کہیں پر بھی سی اے این آر سی ہو جائے مگر تلنگانہ میں نہیں ہوگا۔ کیا یہ ہماری کامیابی نہیں؟ ان حالات میں شہید مسجدوں کا بننا کیا چھوٹی بات ہے؟ ان حالات میں 27 لاکھ مسلمان بچوں کو تعلیم میں اسکالرشپ ایم ٹی ایف، آر ٹی ایف یا دوسرے اوورسیز یا ٹمریز کے نام پر ملنا کوئی معمولی بات ہے؟ تلنگانہ میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف ملنا کیا آسان بات ہے؟ پروموشن کے لیے ایک سرکاری عہدیدار اردو میں امتحان لکھ سکتا ہے، کیا یہ معمولی کام ہے؟ کانگریس کے مینیفیسٹو میں اردو کا ذکر نہیں۔ شاید نہرو کی بات یاد آ گئی کہ کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو ان کی زبان کو ختم کرو، اس لیے اردو کا ذکر نہیں۔ جامع نظامیہ کی تعمیر کیا کارنامہ نہیں؟ عالم، فاضل اور کامل، یہاں پہ بہار کے ایم ایل اے بھی ہیں، مہاراشٹر کے بھی ایم ایل اے ہیں، کیا مہاراشٹر و بہار میں عالم، فاضل اور کامل کو 10ویں، 12ویں اور گریجویشن کے مماثل ریکگنیشن ہے؟ نہیں ہے، صرف یہاں پر ہے۔ یہ کام کروایا، انیس الغربہ کی تعمیر کروائی، پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کیا؟ 25,000 کروڑ کے کام پرانے شہر میں ہوئے، اسرا اویسی میں جنرل وارڈ فری، ڈاکٹر کے چارجز نہیں، بیڈ چارجز نہیں، نرسنگ چارجز نہیں، 3 ٹائم کا کھانا بھی دیتے ہیں جنرل وارڈ کے پیشنٹ کو۔ اسرا اویسی میں 15,000 بچوں کے مفت تعلیم کا انتظام، نیٹ کی کوچنگ، ایم سیٹ کی کوچنگ، آئی سیٹ کی کوچنگ، ناٹا کی کوچنگ، آئلس کی کوچنگ، سیٹ کی کوچنگ، 10th کی کوچنگ، کوئی دے رہا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا؟ ارے احمقو، یاد رکھو، مجلس کی طاقت آپ کی طاقت، مجلس کی کمزوری آپ کی کمزوری۔ اگر ہمارا اتحاد کا شیرازہ بکھیر جائے گا تو یاد رکھو اس سے ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، انتخابات آئیں گے جائیں گے، لیکن اتحاد یہ 3 نسلوں میں پیدا ہوا۔ ارے ہوش مندی کے ساتھ جوش کو لے کے چلنا، یہی کامیاب قیادت کا نام ہے۔ وہ احمق لوگ
جن کے پاس لٹنے کو کچھ نہیں ہے تو بہت باتیں کرتے ہیں، ارے ہمارے پاس تو اس ملت کا اتنا بڑا سرمایہ ہے، یہ اتحاد ہے، ہم اس اتحاد کو اتنی آسانی سے لٹنے نہیں دے سکتے۔ خدا را سمجھو، یہ تعلیمی ادارے، یہ دواخانے، یہ اتحاد، یہ دارالسلام راتوں رات نہیں بنا، ہماری محنتوں سے بنا، کوششوں و کاوشوں سے بنا۔ خدا را میری بات کو سمجھو، حالات کی نزاکت کو سمجھو، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ لمحوں نے خطا کی تھی تو صدیوں نے سزا پائی ہے۔ خدا را سمجھو، انسان ہے، غلطیوں کا پہاڑ ہے، غلطیاں ہوئی ہوں گی، شکایتیں شکوے جائز ہیں، لیکن یاد رکھو اختلاف بھی جائز ہے، لیکن خلاف ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں میں انسان ہوں، غلطیوں کا پہاڑ ہے، گناہگار ہوں، ہاں ہوں، خطا کار ہوں، ہاں ہوں، لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا اپنا ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ اکبر الدین اویسی، وہ خاندان اویس، حیدرآباد کے مسلمانوں کے احسانوں تلے دبا ہے، آپ کے دعاؤں کا قرضدار ہے۔ آپ کی دعائیں فخر ملت کے ساتھ تھی، سالار کے ساتھ تھی، نقیب ملت کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، لیکن یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ دعاؤں کا قرضدار ہے تو وہ اکبر اویسی ہے۔ گولیاں لگیں تب بھی دعائیں تھیں، چاقو چلے تو دعائیں تھیں، تلواریں چلیں تو جبھی بھی دعائیں تھیں، وینٹیلیٹر پہ تھا تبھی بھی دعائیں تھیں، جیل میں تھا تبھی بھی دعائیں تھیں، مقدمے لڑ رہا تھا تبھی بھی دعائیں تھیں۔ ارے اکبر الدین اویسی اپنے جسم کی چمڑی کو نکال لے، اپنی اولاد کے جسم کی چمڑی نکال لے اور آپ کے قدموں کے نظر کر دے، تب بھی آپ کی دعاؤں کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ چھوٹی موٹی باتوں کی پرواہ نہ کرو، خدا را منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ورنہ ہم کو آنے والی نسل کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اگر ہم منتشر ہوں گے، بٹیں گے، تو یاد رکھ لو اور کئی گوشہ محل جیسے صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اگر منتشر ہو جاؤ گے تو اور راجہ سنگھ پیدا ہو جائیں گے۔ خدا را حکمت سے کام لو، سنجیدگی سے کام لو، دور اندیشی سے کام لو، جس کا کام وہ جانے۔ اللہ منتخب کرتا ہے اور منتخب کرنے کے بعد ذمہ داریوں کو سکھاتا ہے، مجبوریوں کو بتاتا ہے اور منصب عطا کرتا ہے۔ جس منصب پہ بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں وہ منصب اللہ کی عطا کی گئی ہے، اس منصب کی ذمہ داریاں وہ بہتر جانتے ہیں، اس منصب کی مجبوریاں وہ بہتر جانتے ہیں۔ اگر میں کہوں گا کہ میں جانتا ہوں تو میں نہیں جانتا۔ ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر جانتا ہے، وکیل کا کام وکیل جانتا ہے، صنعت کا کام صنعت کار جانتا ہے، عالم دین دین کا کام کرتا ہے۔ اگر ڈاکٹر وکیل کا کام کرے گا تو بیمار کا علاج بھی صحیح نہیں ہوگا اور موکل کا مقدمہ بھی ہار جائے گا۔ یہی ہے خدا را، جس کا کام اس کو کرنے دو، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ مجلس اتحاد المسلمین
جو کہہ رہی ہے اس کو سنو, اس پر عمل کرو. یاد رکھو, ڈرنے یا گھبرانے والوں کا نام مجلس نہیں ہے. آج آئے تھے ایک کانگریس کے سابق صدر, کہتے مجلس آسام سے لڑی, مجلس گوا سے لڑی. ارے عقل ہی نہیں ہے. اس حالت پہ کل کے چائے والے آج کے وزیر اعظم کو شکست دے سکیں گے؟ ارے غور کرو, کیا ہے؟ عقل نہیں ہے. یہ کہتے آسام لڑے, گوا لڑے, ادھر لڑے, اور ان کی بہن صاحبہ آتی ہیں کہتی ہیں ناٹو ناٹو. نہیں نہیں, میری عمر نہیں ہے. ناٹ مائی چوائس. نہیں. بہرحال کیا ہے اس ملک کا, سوچو کہ یہ ہے ایک طرف, یہ ہے ایک طرف وہ ہے. ارے آج مجلس ہے جو کھل کر جواب دیتی ہے. ان کا جواب اگر کہیں ہے تو حیدرآباد ہے, ان کا جواب ہے تو آپ کا اتحاد ہے. ان کی للکار پر بے باکی سے جواب اگر ہے تو حیدرآباد ہے, آپ ہے, مجلس ہے. خدا را اس آواز کو کمزور ہونے نہ دو, اس آواز کو کمزور ہونے نہ دو. صدر محترم کو سننا ہے, نہیں تو اور بہت بولنا باقی ہے. بولیں گے انشاءاللہ. اسمبلی ختم ہوا, پارلیمنٹ شروع ہوگا. چائے والے پہ بھی بولیں گے, چوکیدار پہ بھی بولیں گے, چوکیدار کے ڈنڈے پہ بھی بولیں گے, چوکیدار کی سیٹی پہ بھی بولیں گے, چائے پر بھی بولیں گے. چائے چائے چائے, کڑک چائے, نرم چائے, چائے کا چلہ, چائے کی پتی, چائے کا پانی, چائے کا دودھ, اس پہ بھی بولیں گے. 30 تاریخ کو پتنگ 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 رہے گی آسمان میں, رہے گی نا پتنگ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ہندوستان, ہندوستان, ہندوستان. آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را نکل کے ووٹ ڈالو. کام تو 100% ہے, پولنگ بھی 100%. پتنگ پھلی ہوئی ہے, کنے زبردست ہے, مانجا اچھا ہے, جھکانا ہے اور کھینچنا ہے. السلام علیکم.